वसल्लिम अला रसूलिह नबील करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बग़ैर किसी तमहीद के और बग़ैर किसी लंबी चौड़ी इब्तदाई कलिमात के मैं सीधी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। सबसना ख़ान मोअज़्ज़िज़ीन क़िबला पीर साहिब और हमारे नकीब भाई सब अहबाब अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुभान अल्लाह कहें ना हज़रत अबू बकर के नाम। आप तिजारत करने के लिए चले गए, अभी कलमा नहीं पढ़ा था, अभी कलमा नहीं पढ़ा था, तिजारत करने के लिए चले गए। जो आप फरमा रहे थे मैं वहीं से उसको लेके चल रहा हूँ। आप तिजारत करने के लिए चले गए, अभी कलमा नहीं पढ़ा, तिजारत की है। पीछे से मक्का पाक में हुजूर ने ऐलान नबूवत कर दिया। आप मुल्क शाम में तिजारत कर रहे हैं और पीछे से हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमा दिया। तवज्जो है जी आप अहबाब की, जरा सुभान अल्लाह कह के बताएं मुझे। पीछे से हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमा दिया। जब आपने ऐलान नबूवत फरमाया, जनाब अबू बकर सिद्दीक़ कभी तिजारत कर रहे हैं, एक बाबा जी आ गए और बाबा जी आके कहने लगे कि आपका नाम अबू बकर है, आपका नाम अबू बकर है। उन्होंने कहा जी अबू बकर। कहने लगे, बाबा जी ने दूसरा सवाल कर दिया, आपका कबीला कुरैश है? जी कुरैश है। दो सवाल हो गए। तीसरा सवाल एक और कर दिया, कहने लगे कि वो बाबा कहने लगा मुल्क शाम के अंदर, वो कहता है जी मुझे आपका पेट देखना है यहाँ पर। तवज्जो फरमाइएगा, बड़ी मेहरबानी है। मुझे कोई शेर नहीं आता, मुझे कोई शेर नहीं आता, बड़ी मेहरबानी है, मुझे ऐसे कबूल फरमाइएगा ज़रा। उसने कहा जी ये मैंने यहाँ पर देखना आपका पेट, जो बात मैं करूँगा उसका जिम्मेदार 10 साल के बाद भी मैं ही हूँ, 20 साल के बाद भी मैं ही हूँ। कहा यहाँ पर मुझे पेट देखना आपका। जनाब अबू बकर ने फरमाया मैं तो नहीं दिखाऊंगा। बाबे ने कहा मैंने देखना, कहा मैं तो नहीं दिखाऊंगा, मैंने देखना, मैं तो नहीं दिखाऊंगा, मैंने देखना, मैं तो नहीं दिखाऊंगा। जिद हो गई। आपने कपड़ा हटाया तो यहाँ पर एक तिल का निशान था। बाबे ने पहला सवाल किया नाम अबू बकर है? कहा जी बिल्कुल सेट है, सोना भी नहीं छेड़ना आपने, छेड़ना ही नहीं से, बिल्कुल सेट। आपका नाम अबू बकर है? जी अबू बकर है। कबीला कुरैश है? जी कुरैश है। आपके यहाँ पे तिल है? जी है। देखा बाबे ने जो तीसरा जुमला बोला है ना, कलेजा थाम के सुनिएगा। बाबा कहने लगा अल्लाह की इज्जत की कसम तू ओहो ही है, तू वही है। हजरत अबू बकर कहने लगे मैं कौन हूँ? बाबा जी बताओ तो। कहने लगा छोड़ो ये रौला, अभी एक बात और मेरी मानो फिर बताता हूँ तो कौन है। कहा यहाँ पे मुझे आपकी टांग देखनी है, जिसे हम रान कहते हैं, पंजाबी च पट कही। मुझे आपकी रान देखनी है, मुझे आपका पट देखना है। आपने कहा ये तो मैं नहीं दिखाऊंगा। उसने जिद की। आपने कपड़ा हटाया, यहाँ पर जख्म का निशान था। उसने कहा अब तू मान ना मान, अल्लाह की इज्जत की कसम तो वही है। सुनिएगा जरा सुनिएगा। हजरत अबू बकर ने फरमाया मैं कौन हूँ मुझे तो बता ना। स्टेज वाले जरा तवज्जो फरमाइएगा, मैं कौन हूँ मुझे तो बता ना। बाबा कहने लगा जाग के जुमला सुनना है, मैंने कोई तमहीद नहीं बांधनी। 20 मिनट पहले मैंने वहां खिताब किया, वहां से यहाँ आया, यहाँ से वहां जाऊंगा, वहां से यहाँ आ गया। 4 बातें हैं, तोहफा ले लीजिए। बाबा कहने लगा तू वही है। मैं कौन हूँ बाबा बता तो सही। कहा तू वही है। वो बता तो सही मैं कौन हूँ। कहा तू वही है, बता तो सही मैं कौन हूँ। गैरतमंद बंदों के लिए जुमला है, जिसके अंदर गैरत कोई नहीं घर चला जाए। जुमला बड़ा कीमती है। बाबा बता तो सही मैं कौन हूँ। बाबा शाम का रहने वाला, अभी हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं किया। बाबा कहने लगा अबू बकर
مکے کے اندر ایک نبی اعلان نبوت کرے گا، سب سے پہلے جو اس کا کلمہ پڑھے گا وہ ابو بکر تو ہوگا۔ نہیں جاندا زمانہ قیمت صدیق دے، نہیں جاندا۔ فرمایا جو سب سے پہلے کلمہ پڑھے گا وہ ابو بکر ہوگا۔ ذرا ٹھہر کے سنیے گا، ذرا ٹھہر کے سنیے گا، مجھے مہربانی ہے آپ کی، چند منٹ میں نے لینے آپ کے، خدا کا واسطہ توجہ مجھے پوری چاہیے آپ کی۔ اس نے کہا جی جو سب سے پہلے کلمہ پڑھے گا وہ ابو بکر ہوگا۔ آپ شاید سمجھے نہیں بات، جو سب سے پہلے کلمہ پڑھے گا وہ ابو بکر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے پہلا مسلمان اس امت میں ابو بکر ہے۔ سب سے پہلا مسلمان اس امت میں ابو بکر ہے۔ سب سے پہلا جملہ لے تجھے نشہ چڑھے، سب سے پہلا عاشق مصطفیٰ اس امت میں ابو بکر ہے۔ ابو بکر ہے۔ اچھا جی تجارت ہو گئی جناب ابو بکر صدیق واپس آ گئے، مکے واپس آئے، توجہ ہے جی، منہ نہیں ویکھی دے گلاں ویکھی دی ہیں، وہ تجارت کی نا جی، تجارت کر کے مکے واپس آ گئے۔ جب مکے واپس آئے نا تو ابو جہل نے جا کے پکڑ لیا، نے کہا اے ابو بکر تینوں پتہ ہی تھے رولا پہ گئے۔ اتباری شیبہ آ گئے، اوے ابو بکر پتہ ہی رولا پہ گیا۔ کی رولا پہ گیا؟ کہا وہ جڑا عبداللہ دا یتیم ہے نا انہیں کہتا میں تے نبی ہاں۔ ایتھے کھلوئے ذرا میرے والے ویکھو، ابو بکر نے گل سنی، چٹکا لگا زینو، ملک شام چلا گیا۔ جب ذہن ملک شام چلا گیا، کہنے لگے ابو بکر تیرا انتظار تھا، اس سے بات کر کے آئے۔ آپ نے کہا چلو ذرا مینوں سامان رکھن دیو، میں آنا تہاڈے کول۔ سامان رکھا، کچھ گلاں دیکھن والیاں تے کچھ سنن والیاں۔ سامان گھر رکھا، اوتھے نہیں گئے تے اوتھے چلے گئے۔ دروازے پہ حضور کے جا کے دستک دی، ٹھک 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 دستک دی، بولا کوئی نہیں، ابو بکر باہر سے دستک دی ہے۔ اب سن جو محفل پاک میں آیا ہے، جس نے محفل سجا دی ہے، جملہ تحفہ لے جائے، دستک دی ہے، دستک دینے کی دیر ہے، ذرا رک کے جملہ سمجھ لے، ہضم کر لے۔ میں محفل میں آیا ہوں، بھائی نے نکابت کی، بھائی نعت پڑھیں گے، عمران سہروردی آپ کو فصیح الدین سہروردی سنا جائیں گے۔ آپ کہیں گے میں پڑھ رہا ہوں، حضور کو پتہ نہیں، پتہ ہے یا نہیں، عقیدہ حل کروا کے جا۔ عمران بھائی، وقاص بھائی، عقیدہ حل کروا کے جائیے گا۔ سنیے گا کہ بلا ہم نعتیں پڑھتے ہیں، حضور سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، عقیدے کا حل ہو جائے۔ ابو بکر نے دستک دی، بولنے کوئی نہیں، آقا اپنے حجرہ اقدس کے اندر سے کہتے ہیں ابو بکر آ گئے ہو، ابو بکر آ گئے ہو، ابو بکر آ گئے ہو۔ سونے حاضر، دروازے پہ دستک، حضور باہر آئے۔ اتھے وڈی سبحان اللہ باندھی سی کیتی تسی دو نمبری میرے نال، وڈی سبحان اللہ۔ ابو بکر آ گئے ہو، حضور آ گیا۔ اب ذرا جملہ سنیے گا۔ ابو بکر کہنے لگے سنیا میں سنیا تسی کہندے جے میں نبی آقا نے فرمایا ہوں، ہوں نبی۔ کہا جی اگر آپ نبی ہیں تو کوئی دلیل ہے آپ کے پاس نبی ہونے کی؟ آقا نے فرمایا ابو بکر دلیلاں بڑیاں تو کلمہ پڑھ۔ سونے کوئی دلیل، یقین آ گیا اتمام حجت کے لیے، اطمینان قلبی کے لیے، کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ آقا نے فرمایا بڑی دلیل ہے۔ حضور کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ فرمایا بڑی دلیل ہے۔ حضور کوئی ہے تو مجھے بھی دکھائیں نا۔
आका ने फरमाया बड़ी दलील है तू कलमा पढ़, बड़ी दलील है तू कलमा पढ़। हुण जिहड़ा हजे तक नहीं ना बोल सकिया, जिन्हों पंजाबी च कहंदे ने ठुन वट्टा बन के बैठा, उसके लिए जुमला मेरे ठुन वट्टे भाई भी सुने जरा जरा तवज्जो से जुमला हजम कीजिएगा। हुजूर सुन कोई दलील है तो दे। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪੜਿਆ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਫਸਾਇਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਯੱਬ ਜਾਣਾ। अल्लाह तेनू सलामत रखे, समझिएगा बात। हुजूर कोई दलील है तो दिखाएं मुझे, कोई दलील है तो दिखाएं मुझे। आका ने फरमाया अबू बकर दलीला बढ़िया, तू कलमा पढ़। हुजूर दिखाए ना कोई एक हाथ। आका मुस्कुरा के फरमाने लगे, मैंने कहा जो ठुन बट्टे भाई बैठे हैं जरा वो भी तवज्जो फरमाइएगा, कोई दलील है तो बताए ना। आका मुस्कुराए, तवज्जो पूरी। आका मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया अबू बकर ओ शाम वाला बाबा, ओ शाम है ना करो मेहरबानी, ओ शाम वाला बाबा दलील ही तो है। अच्छा एक होता है तजाहुल आरफाना, एक होता है तजाहुल आरफाना। मुझे पता भी है कि भाई का नाम इमरान है, मैनू को कहे जी इमरान सोहरवर्दी नू जानदे जे, मैं कहा केड़ा इमरान सोहरवर्दी, वकास भाई नू जानदा, केड़ा यार वकास, पता भी है तो बंदा कहे केड़ा वकास केड़ा इमरान, किबला इलियास साहब को जानते हो, केड़ा इलियास, इसे कहता है तजाहुल आरफाना, जानते भी अनजान बनना। आका ने फरमाया अबू बकर ओ शाम वाला बाबा दलील ही तो है। इतने जरा मजा लियो जी, जिन्हें चस लैनी हो ले। अबू बकर कहने लगे सोने केड़ा बाबा, सोनिया कौन सा बाबा। आका मुस्कुराए, मजा ले मेरे जुमले का। आका मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया अबू बकर ओई बाबा जिन्हों पट विखांदा रहे हैं, ओई बाबा जिन्हों तेल विखांदा रहे हैं, केड़ा बाबा, वही बाबा जिसने तेरा कबीला बताया है, जिसने तेरा नाम बताया है, जिसने तुझे बताया है सबसे पहला इसके मुस्तफा का उस्ताद अबू बकर होगा। ओई बाबा अबू बकर ने हर शय छुट्टी, सोने पढ़ाओ कलमा, सोने जो मैंने जुमला आपने फरमाया मैं वहां पे आ गया हूं अभी, एक लाइन के दो लाइन के बाद पढ़ाएं कलमा। हुजूर ने कलमा पढ़ाया, तवज्जो है जी, हुजूर ने कलमा पढ़ाया। कलमा पढ़ाने के बाद मेरे वाल वेखो अबू बकर एक पैर पुटिया, दो पुटिया वापसी वास्ते ते फिर मुड़ के आके कहने लगे सोने इतराज कोई नहीं, एक गल पूछ ला, एक गल पूछ ला। आका ने फरमाया बोल अबू बकर। सुनिया मैं शाम ते शाम मैनू बाबे दा पता या बाबे नू पता, त्यानू किवें पता? तू मनाना कल्ले सदीके अकबर दे देन, अकीदा भी वही रख, अकीदा भी वही रख। छुट्टी दे दे हजरत उमर के दिन पे, छुट्टी दे दे हजरत अबू बकर के दिन पे, छुट्टियां बाद चलाई, पहलो अकीदा दे ले ला, पहले अकीदा तो ले। हुजूर आपको किसने बताया? आका ने फरमाया, आका ने जो फरमाया जुमला हदिया है, तोहफा है। अबू बकर तेनू दसया ना मुस्तफा अल्लाह का नबी है, मुस्तफा अल्लाह का नबी है। आज नोट इनू समझो जो रोड़ा, रोड़ा समझो। पीर साहब बैठे किबला तशरीफ फरमा ने, मुरीद ने बैठे पीर साहब ते नहर दे किनारे रोड़ा फड़िया ते नहर दे विच एवें सुटिया। मेरे वाल वेखियो जरा, एवें सुट के कहन लगे कोई दसेगा किवें डिग्गिया, कोई दसेगा किवें डिग्गिया। एक मुरीद जरा पढ़िया लिखिया सी अपनी तरह दा ना, एजुकेशन वाला, एजुकेटर कहते हैं, एजुकेटर है। वो कहने लगा जी ये वजनी था तो गिर गया। एक ने कहा जी कशिशे सिक्कल जमीन ने खींचा तो चला गया। एक कहने लगा जी रोड़ा सी तद डिग पिया, एक कहने लगा जी पत्थर सी तद डिग पिया, एक अपने तरह का दरवेश भी उत्थे बैठा सी। कहने लगा जी मैं दसा क्यों डिगया? आपने फरमाया दस भी क्यों डिगया? कहने लगा जी जेड़ा त्याडे हथों गया
انہیں ڈگنا ہی سی جڑا تیاڈے ہتھوں گیا انہیں ڈگنا ہی سی سن میرے بھائی چھٹیاں بعد میں مانگ پہلے ابو بکر دے ہاتھ تے آ پہلے ان کے ہاتھ تو آ ان کا عقیدہ تو رکھ حضور آپ نبی ہیں تو کیا آقا نے فرمایا سن ابو بکر نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں جانتا نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں جانتا ہے اچھا اینے کو تو ہو گئی ایمان والی گل تے ذرا چھیتی دوڑ لا کے آؤ آقا نے پچھلے مہینے جائیے آپ نا ذرا پچھلے مہینے بڑھنے لگے تھوڑی دیر آقا معراج پہ چلے گئے جناب ابو بکر کا ایمان ہو گیا آقا معراج پہ چلے گئے جب حضور معراج سے واپس آئے نا تو ایک بندہ کھلو کے کہنے لگا جی معراج گئے جی آقا نے فرمایا گیا اچھا ایک تھوڑا جا مہربانی میں تیرے کو 2 منٹ ٹائم زیادہ لینا 2 منٹ چلیے جی اگے سبحان اللہ آپ کو پتہ لگ گیا صحیح کر گیا کون پیر صاحب نے کہنا پتہ نہیں نہ کیتا کی ایڈے تھکے بیٹھے سبحان اللہ کو ذرا مہربانی فرما دیں آقا معراج سے واپس آئے نا تو حضرت ام ہانی سے کہنے لگے کہ میں یوں معراج پہ گیا ہوں تو صبح لوگوں کو بتاؤں ام ہانی نے جے تسی سمجھ پاؤ تے چسکے والا تے کوئی نہیں عقیدے والا ضرور ہے عقیدے والا یہ لوگوں کو بتاؤں ام ہانی نے کہا سونیا دسیو جے نا آقا نے فرمایا کیوں انہوں نے کہا جی لوکاں نے مننا نہیں خواب دے وچ تے تسی کو قبلہ فرمان یا قبلہ پیر صاحب کہ میں آپ گڈی چ بیٹھا ستا تے میں مدینے چلا گیا اللہ سارے نونج بھی لے جائے میں مدینے چلا گیا تو آنکھ کھلی تے پھر اتنے جڑا آنے تے کوئی ہے میں دی گل کہ بندہ کہے نہیں جی یہ کیوں ہو سکتا نہیں نا تے جے کوئی بندہ کہے جی میں اتھوں چلے ہاں جڑا آنے اپنا ننکانیوں چلے ہاں تے اتھوں ایتھے اپڑنی دیر دے وچ میں مکے بھی مدینے بھی اوتھے بھی ہویا تو جی کہنا کوڑ نہ مار لتران والے کام نہ کر انجی ہے نا آقا علیہ السلام نے فرمایا ام ہانی میں لوگوں کو بتا دوں کہ میں راج پہ گیا ہوں انہوں نے کہا لوکاں نے مننا نہیں تے جے گل خواب دی سی تے پھر اعتراض ہی کوئی نہیں تسی سمجھے نہیں میں سمجھا نہیں پایا جے گل خواب دی سی تے ام ہانی نو ڈر کا دا سونے جنوں مرضی 10 خواب ہی ہے نا ام ہانی نو میں پتا سی رولا خواب دا نہیں سونا آپ گیا بات سمجھے نہیں واپس آئے ہاں جی معراج پہ گئے جی گئے آقا سے کہا حضور گئے تھے کسی نے کہا جی ہمارا ایک قافلہ راستے میں آ رہا دیکھا آقا نے فرمایا ہاں دیکھا انہوں نے کہا جی کی دلیل فرمایا انہوں نے پیالے وچ پانی سی تے میں پی لیا سونیا پھر فرمایا جدوں آئے تو انہوں کو پوچھ لیو قافلہ آیا پوچھا پانی انہوں نے کہا جی ہے سی کوئی پی گیا سونیا کوئی اور دلیل توجہ ہے جی کوئی اور دلیل یہ دلیل آقا نے فرمایا تمہارے 3 قافلے ہیں راستے میں ایک فجر کے ٹائم آئے گا ایک ظہر کے ٹائم آئے گا ایک بدھ کا سورج ڈوبنے سے پہلے آئے گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی یہودیاں نے کدی فجر ویکھی کوئی نہیں سی تے آج کی کرتے ہیں سارے کٹھے ہو کے پہاڑ دی نکر تے چڑھے نے ہوتے تے فجر دا ٹائم ویکھن نے کدوں فجر ہوندی ہے ویکھی ایک بندہ نہ ادھر ویکھن دیا جتوں قافلہ ہونا تے سارے فجر ویکھن وی کدوں روشنی پھٹنی ہے سارے دیکھنے بندہ چیخا فجر کا ٹائم ہو گیا وہ فجر آ گئی فجر کا ٹائم آ گیا تو جڑا قافلے والے ویکھن دیا سی نا کہندا ایڈیاں چیخاں نہ مار ادھروں قافلہ بھی آ گیا او ظہر والا سارے سورج دیکھ رہے ہیں زوال کا ٹائم سورج اپنی جگہ سے ہلتا تو ظہر آتی ہے نا زوال ہوتا اس کا ہلتا سارا مکہ سورج دیکھ رہا ہے کہ سورج آگے ہلے ایک بندہ قافلہ دیکھ رہا ہے وہ سورج ہل گیا ظہر کا ٹائم آ گیا وہ چیخاں نہ مارو قافلہ بھی آ گیا
اچھا تیسرا رہ گیا جی کنواں رہ گیا تیسرا انہاں کٹھے کیتے پیسے کئی مردود بندے ہوندے نے نا اسی پیسے کٹھے کری دینے سونے دے ذکر لئی تے کئی کٹھے کر دینے کٹان لئی کئی او ملاد کتے لکھیا کتے بھی نہیں لکھیا اسی منانا ہی چل اسی کوئی کیوں والے ہیں اسی کوئی ہلے ہیں سانو تو ہلیا سمجھنا میلاد کہاں لکھا جا مرضی منانا معراج کہاں لکھی ہے بے شمار آیتیں دلیلیں علماء کے پاس ہے پر میں تینوں نہیں دینی میں انچ منانا سمجھے بات وہ تیسرا قافلہ وہ جڑے ہلے بندے سن نا وچ انہاں پیسے کٹھے کیتے جا کے قافلے نوں کہن لگے لنگر پانی ملے گا ایتھے ہی تسی نہیں جے ہونا پہلے دو آگے جو ہو گیا سچا تے تسی نہیں ہونا آپا کرنا جھوٹا استغفر اللہ معاذ اللہ وہ قافلہ اتھے رک گیا قافلہ رک گیا صحابہ دوڑے سونے انہاں تے قافلہ روک دیتا آقا نے فرمایا پھر کیڑی پریشانی سونے تسی کیا سی سورج ڈوبن تو پہلو آئے گا بدھ دا سورج ڈوبن دے پہلو تو سونے سورج ڈوبنے سے پہلے تو وہ تو جمعرات کو آئے گا او دے نال اوکے ہو گئی قافلے دے نال آقا نے فرمایا پریشانی کیا حضور انہوں نے قافلہ روکا فرمایا پریشانی کیا حضور وہ بدھ کو نہیں آئے گا آپ نے بدھ کا فرمایا پریشان نہ ہو بدھ نہیں آئے گا جے تسی سبحان اللہ آگے کہو تو میں آگے پڑھا مہربانی فرماؤ حضور بدھ کو آئے گا کیسے انہوں نے سورج روک دیا انہوں نے قافلہ روکا حضور روک دیا انہوں نے قافلہ روکا حضور روک دیا فرمایا پریشان ہو انہوں نے قافلہ روکا ہے مصطفیٰ نے بدھ کا سورج روک دیا یا رسول اللہ زندہ باد انہوں نے قافلہ روکا ہے مصطفیٰ نے سورج روک دیا سورج رک گیا قافلہ بیٹھا لنگر پانی کر رہا ہے سورج نہیں ڈوب رہا سورج ڈوبنا کا ڈوبنا کنے میں مصطفیٰ نے ڈھک دیتا ہے حضور نے روک دیا سورج نہیں ڈوب رہا توجہ چاہیے چند منٹ سورج نہیں ڈوب رہا حضور نے روک دیا سورج نہیں ڈوب رہا حضور نے روک دیا ساری باتیں ہو گئی ایک بندہ سی یہودی کہنے لگا جی بیت المقدس گئے سی آقا نے فرمایا گیا سی انہیں کہا جی میں دیکھیا بیت المقدس اور مینوں پتا تسی گئے بھی نہیں کون جی تے دسو دیاں کھڑکیاں دروازے بوئے تے باریاں کیویں آقا نے فرمایا میں دسدا تینوں لیکن میں بیت المقدس ویکھن نہیں گیا میں تے رب نوں ملن گیا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یہ بیت المقدس تے میں ویکھیا ہی نہیں ایڈے دھیان نال انہاں نوں میں کیویں دساں اللہ نے فرمایا سونیا پریشانی مسلم کی حدیث آقا نے فرمایا سونیا پریشانی کیڑی یا اللہ یہ پوچھ رہے ہیں آقا نے فرمایا ٹینشن نہیں سونیا یا اللہ کیویں فرمایا پہلو تسی گئے سی ہن بیت المقدس آپ آئے گا بیت المقدس آپ آئے گا انہوں نے میں ایک جگہ واقعہ بیان کر بیٹھا جی تسی توجہ فرماؤ تو میں واقعہ بیان کر بیٹھا میں کہ ابراہیم بن ادم حج کرنے عمرہ کرنے گئے نیت کی کہ ہر 2 قدم پہ 2 نفل 2 قدم پہ 2 نفل 2 قدم پہ 2 نفل 2 قدم پہ 14 سال لگ گئے مکے پہنچتے ہوئے جدو مکے پہنچے تھے اگے کعبہ ہی کوئی نہیں کعبہ ہی کوئی نہیں وہ کعبہ کوئی نہیں تو کہنے لگے یا اللہ تیرا کعبہ کدھر ہے تو کعبہ میری ایک بندی کا استقبال کرنے گیا گئے تو ایک بندی جس کے کپڑے پھٹے پرانے بال بکھرے ہیں حالت بری ہے کعبہ اس کے استقبال کے لیے گیا پوچھا بی بی تیرا نام کیا کہ دنیا مجھے رابعہ بصریہ کہتی ہے وہ کہنے لگے حضرت ابراہیم بن ادم کعبہ میرا میں کعبے کا کعبہ دیکھنے آیا ہوں اور کعبہ تیرے استقبال کے لیے آیا یہ ہوا کیسے وہ کہنے لگی تو آیا ہے کعبہ دیکھن میں آئی ہوں کعبے آزادی کعبہ دیکھن ایک بابا جی بیٹھے سن اگے وہ جدوں دا میں بیان شروع کیتا نا تو انہاں دا چہرہ تھوڑا تھوڑا ونگا ہوئے تے مینوں وچ ہی شک پئی جائے بابا مینوں تنگ کرے گا کتے جا کے یہ بابا جی تو بندہ گڈی چلانا تے راہ چ روڑے راڑے بندہ ویکھدا جمپ ویکھدا تے نظر آندا ہے آ جمپ ہر واری تنگ کردا اج بھی کرے گا میں کہا بابا کچھ کرے گا بابا ہاتھ کھڑا کر دیتا میں کہا جی بابا جی بولو کیونکہ میرے دل چ پہلو شبہ سی نے بولنا
ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਅਕਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਟੀਚਰ ਸੀ ਬਾਬਾ, ਮਾਸਟਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਬੂਹੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਾਬਾ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਮਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਵਾਫ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੈ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਰੋੜੇ ਆਪਣਾ ਪੱਥਰ, ਬੂਆ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਧਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਛੱਤ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਟਾਂ, ਕੰਧਾਂ, ਰੋੜੇ, ਪੱਥਰ, ਬੂਏ ਤੇ ਛੱਤਾਂ ਐਵੇਂ ਤੁਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਬਿਆ ਬਸ਼ਰੀਆ ਕੇ ਪਾਸ ਕਾਬਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਕਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਤੱਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਲੂ ਜੀ, ਬੋਲੋ। ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਬਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਅਸ਼ਰਫ ਅਲੀ ਥਾਨਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੌਲਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮੰਨ ਨਾ ਮੰਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਫਸ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਵਾਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਬ ਆਕਾ मेराज करके आए, उन्हें कहा जी बैतुल मुकद्दस दे बूहे, बारियां, खिड़कियां, दरवाजे, कंधा किवें ने? आका ने फरमाया मैं तो तवज्जो नाल वेख्या नहीं। उन्हें कहा जी दसो जे गए जे। आका ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, अल्लाह ने फरमाया बैतुल मुकद्दस पहलो सोना आप आया सी, हुण तू जा। रोक के जरा चस लैके गल करियो। मैं कहा जिवें मुस्लिम दी हदीस विच लिखिया बैतुल मुकद्दस गया, उवें ही काबा गया। उवें काबा गया कि बैतुल मुकद्दस दियां। मैं कहा बाबा बिल्डिंग भी वड्डी है, जे वड्डी चले गई तो जड़ी उंज वेखण च छोटी है, वैसे तो वड्डी है खाना काबा, तो वो भी चली गई मन ला। बाबा हुण खुरकी जाए तो थल्ले बह गया। कहने लगा ये किधर नूं गल गई? मैं कहा बाबा ये तो तेनों समझाना, जो समझ ना ना आए तो काले हरफ पढ़न वाले, काली जुबान वाले मौलवियों कोलों ना सुनिया कर, किसी नूरानी चेहरे वाले पीर कोल जाया कर, ताकि तुझे समझ आए, पता चले। ये हो गई सारी बातें। तो मैं जुमला क्यों नहीं कह पा रहा जहां पर मैं जाना चाह रहा था, उस जुमले पे आ गया। सारी बातें हो गई। एक दरवेश मलंग पीछे से खड़ा हुआ, एक सिहाबी रसूल आराबी खड़े हुए, कहने लगे सोनिया सारी मेराज हो गई, जरा हजे तक नहीं समझ पाया अब समझे और मुझे सुभान अल्लाह की दात दे जाए। वो कहने लगा सोनिया देखे आ जाए। हाँ जी देखा है। सोनिया रब देख के आए जे? हाँ जी देख कर आया हूँ। कहने लगा जी जी असी देखना हो तो फिर वो बोलो ना सुभान अल्लाह यार जी, असी देखना हो तो फिर। आका आ गए मस्जिद हराम में, मस्जिद हराम में खड़े होके फरमाया तूने रब को देखना है? जी हुजूर देखना है। फरमाया मर्रानी फक़द रअल हक़, मुझे देख ले। जिसने मुझे देखा उसने गोया खुदा देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक। जिसने मुझे देखा उसने गोया खुदा देखा। दावत फिक्र है जवानों को, खुदा का वास्ता है। मैंने आज एक नई बिल्कुल फ्रेश तहकीक पढ़ी, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुतआ बिइज़्निल्लाह। फरमाया मैंने जो भी रसूल भेजा इसलिए कि उसकी बात मानी जाए। त्याडी पार्लियामेंट कोई कानून पास करदा है ना ते किसी बंदे नूं समझ ना आए, वो कहे नहीं मैनू एतराज है, तो वो जाके दरखास्त सुप्रीम कोर्ट च दे सकदा कि मैं नहीं मानदा। सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दे, दरखास्त बंदा सदर नूं दे सकदा। आ भी नहीं मैं नहीं मानदा, आ भी मैं नहीं। अच्छा पूरे मुल्क का वजीर आजम फैसला कर दे, सदर कर दे, ओपोजिशन खड़ी होके कह सकती है हम नहीं मानते। दुनिया का कोई बादशाह वजीर मुशीर फैसला कर दे, उसके ऊपर भी एक ताकत है जो हक रखती है इनकार करने का, जो हक रखती है ना कहने का। मगर लोगों सुनो, एक हस्ती खुदा ने दुनिया में ऐसे भेजी है, वो जो कह दे ना कोई नहीं कर सकता। या अल्लाह वो हस्ती कौन सी है?
فرمایا اس ہستی کو دنیا محمد مصطفیٰ کہتی ہے، انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ مثال لے لے تاکہ سمجھ آ جائے۔ آقا نے ادھر منہ کیا 18 مہینے نماز کے لیے، ادھر منہ کیا 18 مہینے نماز کے لیے، اور بار بار منہ پر کر کے دیکھتے ہیں، بار بار قرآن کہتا بار بار دیکھتے ہیں۔ سوڑیاں بار بار اتے کی دیکھ دے جے، یا اللہ میں بیت المقدس حل منہ نہیں کرنا، میں کعبے حل کرنا۔ کدی کسی بندے لئی دی قبلے بدلے نے؟ تاریخ چ ہویا ہی نہیں آج تک کوئی بندہ کہے کہ قبلہ بدلنا، کوئی نبی بھی کہے قبلہ بدلنا، خدا نے نہیں بدلا۔ یا اللہ میرا دل ادھر نہیں، میرا دل ادھر کا ہے، کعبے کا ہے، میں نے کعبے کو قبلہ بنانا ہے۔ کعبے تیری قسمت پہ بھی قربان جائے جسے قبلہ مصطفیٰ بنا گئے، جسے قبلہ مصطفیٰ بنا گئے۔ یا اللہ میں نے ادھر منہ کرنا ہے، ادھر منہ کرنا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں فیصلہ کرے تو اعتراض والا بندہ نہ ہو، یہاں حضور کی خواہش ہے۔ اللہ فرما رہا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سونیا جدر دل کر دائی منہ پھیر لے، خدا ادھر ہی قبلہ بنا دے گا، خدا ادھر قبلہ بنا دے گا۔ احباب ذی وقار، محترم سامعین، خدا کا واسطہ ہے، محفلیں بھی کرواؤ، لنگر بھی کھاؤ، نعتیں پڑھو، پڑھاؤ، سنو، آستانوں پر بھی جاؤ، سارے کام کرو، ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، سارے مولوی، نعت خان، پیر، فقیر تھلے جے، حضور کی ذات اوپر ہے۔ او تینو خدا دا واسطہ جے سمجھ جاؤ یار، سمجھ جاؤ حضور اوپر، حضور خدا کے بعد کائنات کے ذرے ذرے سے افضل ہے۔ جیڑا پیر اگر مگر چون چنا کرے، پیر کوئی نہیں، نیری پیڑ۔ جو عالم بیان کر کے اگر مگر چون چنا کے کرے، باتیں گھما گھما کے حضور کی شان کو کم کرے، سینہ تان کے کھڑا ہو کے کہہ مولوی بکواس بند کر، ورفانا لکا ذکرک کا سایہ خدا نے مصطفیٰ پہ تان دیا، اس کی شان خدا نے بلند کر دی، اس کی شان کوئی کم نہیں کر سکتا۔ بڑی مہربانی ہے خدا کے لیے میں جملے کسی رنگ میں لا کے کوئی آپ کا پیغام دینا چاہ رہا۔ اگر حضور کے لیے نہیں اٹھو گے تمہاری قبریں بھی مر جائیں گی، تمہاری قبروں کے نام و نشان مٹ جائیں گے، کوئی تمہارا ذکر کرنے والا نہیں رہے گا۔ اگر حضور کے نام پہ اٹھو گے، حضور کے لیے اٹھو گے، اگر حضور کے لیے اٹھو گے، میں جملہ بدلنے لگا تھوڑا جا، ساری زندگی بندہ کہندہ رہا دارا با یدرب دربن فہو داربن و درب یدرب دربن فذاک مضروب لم یضرب لم یضرب لا یضرب لا یضرب، ساری زندگی نصر ینصر نصرا فہو ناصر و نصر ینصر نصرا فذاک منصور لم ینصر لم ینصر لا ینصر لا ینصر، ساری زندگی بابا کردانا پڑھتا گیا تے کوئی جاندہ نہیں سی وہ خادم رضوی کیڑا ہے 4 سال کرسی لے کے مصطفیٰ کے نام پہ اٹھا، امریکہ سے فرانس تک ایوانوں میں زلزلہ گیا، وہ پاکستان نہ جائے جے وہ تے خادم رضوی ورگا شیر رہتا جے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ دوبارہ تکلیف دوں گا، دوبارہ ابھی تکلیف دوں گا۔ صاحب بیٹھے جے انہاں دا کوئی پروگرام ختم نبوت تو بغیر کوئی نہیں جی، بلکہ میں جدوں بھی گیا نا انہاں میرے کانے چ لازمی کیا 2 جملے ختم نبوت تے یہ پکا قبلہ بیٹھے نے
قبلہ خادم شاہ رضوی صاحب کے یہ محبین میں سے اور متعلقین میں سے ختم نبوت ہی ساڑی جان ہے، ختم نبوت ہی ساڑی پہچان ہے. جے تسی انجی نعرے مار لینا سانو چھٹی دے دیں. اسی جائیے ذرا چاشت کرو ذرا نعرہ مار. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اے عرش فرشتی شان محمد، عرش فرشتی شان محمد، نبیاں دا سلطان محمد، میری ہے جد جان محمد، حق محمد یا 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 محمد. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت، ہاں اللہ فتوے ساٹے تے شرک دلان والے شان سمجھ دے ایک تے دو دا نہیں، عالم ہو کے علم تو ہے خالی، فرق جان دے پانی تے دو دا نہیں. پچھو نا آنی جمعہ تو کون تمیج ذائقہ سیو دا نہیں. ہو جیڑے دعوے دار نبوت دے میں کہنا پتہ انہوں اپنے پیو دا نہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. تاجدار ختم نبوت. بابا جی ساری زندگی تارا بایا دربو گردانے نکالتے گزر گئی، کوئی جانتا نہ تھا. اب یہ پہچان کیسے بن گئی؟ جواب آیا تینوں نہیں پتا. پہچان تب آتی ہے جب بندہ حضور کے در کا نوکر ہو جائے. وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کلمہ پڑھ لیا. ماں نے کیا پتر میں تے نہیں روٹی کھانی، تو کلمہ چھاڑ. ایک دن دو دن مدینے کی بستی کم تھی، آبادی کم. 3 دن ماں بے ہوش ہو کے زمین پہ، کلا پتر اکلوتا خوبصورت بیٹا. ماں تڑپے بھوک سے، میں نہیں روٹی کھانی، میرا پتر کلمہ چھوڑ. تو سعد بن ابی وقاص مدینے کے سارے لوگ کٹھے دوڑے ماں کے پاس آئے. غیرت مندوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں، خدا کا واسطہ ہے. دوڑے دوڑے آئے، ماں کے منہ پہ چھٹے مارے. ماں کو ہوش آیا. لوگوں نے کہا شاید آج سعد کلمہ چھوڑ دے گا. ماں مرنے لگی ہے، ماں روٹی کھا لے گی، بچ جائے گی. ماں کو جب ہوش آیا توجہ کرنی ہے. سعد بن ابی وقاص کہنے لگے امی جی 9 ماہ کس کے پیٹ میں رہا؟ بیٹا میرے مجھے دودھ کس نے پلایا؟ بیٹا میں نے. اماں جان مجھے کھانا کس نے کھلایا؟ بیٹا میں نے. تجھے جوان کس نے کیا؟ اماں جان جوان کس نے کیا؟ بیٹا میں نے. کہنے لگے امی جی دودھ آپ کا پیا، روٹی آپ سے کھائی، پیٹ آپ کے میں رہا، مگر آپ کی ایک جان ہے، 1 لاکھ بھی ہوندی میں قربان کر دیتا، مصطفیٰ کا کلمہ نہیں چھوڑتا، کلمہ نہیں چھوڑتا. جوانوں آؤ، آج اسی جذبے کی ضرورت ہے، آج اسی عہد کی ضرورت ہے. حضور کی ختم نبوت کے لیے اٹھو، حضور کی ناموس کے لیے اٹھو، عصمت صحابہ کے لیے اٹھو، عصمت اہل بیت کے لیے اٹھو، شان اولیاء کے لیے اٹھو. فتنے تمہارے گھروں کے اندر داخل ہو چکے ہیں. آئی مجھے فرمائش کر گئے، وہ میں بات پڑھنا چاہ رہا ہوں. فتنے یہاں تک آ گئے، بات سمجھ لیجئے گا. حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کہتے ہیں عمر بن خطاب کا زمانہ، میں سویا
میں نے خواب دیکھا عمر بن خطاب کے زمانے میں، میں نے خواب دیکھا مولا علی نے، مولا علی کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، کیا خواب دیکھا؟ کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں خواب کے اندر ہی فجر کا ٹائم ہو گیا، اذان ہو رہی ہے خواب میں نے دیکھا کہ خواب کے اندر ہی حضور مسجد میں آئے، مصلی پہ بیٹھے، فجر کی نماز کی 2 رکعتیں پڑھائیں، پہلی رکعت میں ایک سورت، دوسری میں دوسری سورت پڑھ کے سلام پھیرا، ایک بندہ کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آیا، حضور نے پیچھے منہ کیا، خواب میں پیچھے منہ کر کے بیٹھے ہیں، بندے نے کھجوروں کا ٹوکرا دیا، حضور اٹھے، ایک صحابی کو ایک، دوسرے کو 2 ایک، تیسرے کو ایک، چوتھے کو ایک 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 دیتے پچھلی لائن میں گئے، ایک 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 دیتے جا رہے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں، اتنی دیری میں میری آنکھ کھل گئی، میں نے سنا کہ فجر کی اذان حقیقت میں ہو رہی ہے۔ عمر بن خطاب کا زمانہ ہے، ادھر ہن چس لے ہو جے ذرا، یہ لوگ تینوں کچھ اور سنان رہے جے۔ کہتے میں نے دیکھا خواب سے اٹھا، میری آنکھ کھلی، فجر کی اذان ہو رہی ہے، میں نے دیکھا جس دروازے سے سونا رات آیا تھا نا، اوتھوں ہی عمر آیا، نماز شروع کی، اللہ اکبر، جڑی سورت پہلی رکعت سونے نے پڑھی نا خواب وچ، اوہی عمر نے پڑھی۔ میں کہا چل شاید اتفاق ہو گیا، ہو ہی جاتا ہے اتفاقاً ہو گیا۔ میں سنیا تے دوسری چیز بھی وہی پڑھی جڑی خواب چ سونے نے پڑھی۔ میں ہکا بکا سلام پھیرا، جویں راتی سونے نے منہ پیچھے کیتا سی عمر نے بھی اوویں کیتا۔ میں کہا یہ بھی اتفاق ہے، یہ بھی اتفاق ہے۔ جدو پوچھے بو کیتا نا تے اوہی بندہ حقیقت وچ کھجوراں دا ٹوکرا لے آیا جڑا خواب سے لے کے آیا سی۔ میں کہا چلے بھی اتفاق ہے، میں کہا چلے بھی اتفاق ہے۔ کردیاں عمر اٹھے، جویں سونے نے کھجوراں دا ٹوکرا پھڑیا اوویں کھجوراں ونڈن لگ پئے، ایک 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 ایک۔ علی کہتے ہیں میری باری آئی، میری باری آئی، میرے ہاتھ بھی ایک رکھی، میں کہا میں تے 2 لینی ہیں۔ مسجد میں جاگتے، میں نے کہا میں تو 2 لینی ہیں، تو مسکرا کے عمر کہتے ہیں راتی تے ایک لے لی سی، راتی دیکھ لے لی سی۔ علی کہتے ہیں میں چونک گیا، میں نے کہا آپ کو کیسے پتا کہ رات دیکھ لی ہے؟ مولوی سن ذرا، آپ کو کیسے پتا؟ میں نے رات ایک لی ہے۔ عمر کہنے لگے جڑا تسی ویکھیا نا اوہی میں ویکھیا، جڑا تسی ویکھیا اوہی میں ویکھیا، جنہاں دے خواب بھی سانجے ہون، جنہاں دے خواب بھی سانجے ہون، وہ لڑ دے نہیں، وہ لڑ دے نہیں۔ تجھے ماننا پڑے گا یہ لڑائیاں صرف تیری بنائی ہوئی ہیں، یہ جھگڑے صرف تیرے بنائے ہوئے ہیں، ورنہ صحابہ اہل بیت کے دیوانے تھے اور اہل بیت صحابہ کی عزت کیا کرتی تھی۔ اس لیے میری گفتگو میں نے سمیٹنی ہے، میں نتیجے پہ پہنچ گیا ہوں۔ خدا کے لیے آؤ، حضور کے لیے اٹھو، ختم نبوت کے لیے اٹھو، حضور کی ناموس کے لیے اٹھو، حضور کے نام کے لیے اٹھو، اپنی جوانی کا کچھ حصہ، اپنی عمر کا کچھ حصہ صرف حضور کے نام کر دو۔ خدا کے لیے تم تھوڑا سا حصہ حضور کے نام کرو، تمہاری قبر بھی زندہ ہو جائے گی۔ میرا ایک سٹوڈنٹ میرے پاس آ کے کہتا قبلہ علامہ صاحب جہاں بابا جی کا مزار ہے اوتے کوئی دکان نہیں سی بھولا دی، ہن 4-5 بن گئی ہیں جی۔ میں کہا پتر تینوں کی پتا وہ پھول ترستے پئے نے کیوں بابے دی قبر دے جائیے، یہ پھول ترسیں گے قبروں پہ آنے کے لیے، خدا کا واسطہ ہے۔ آؤ آج قبلہ حافظ عمران اویسی صاحب، قبلہ الیاس صاحب اور ثنا خانوں کی موجودگی میں ایک عہد کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے ہماری جوانیاں حضور کے لیے ہے، ہماری زندگیاں حضور کے لیے ہے، ہمارا مال و زر
حضور کا ہے، ہمارے بچے حضور کے لیے ہے، ہمارے گھر حضور کے لیے ہے، ہمارا ایک ہی نعرہ ہے اور وہ سیاسی نہیں ہے، وہ سیاسی نعرہ نہیں ہے، وہ مذہبی نعرہ ہے۔ کون سا؟ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔